جب چھری چلا رہے تھے اس وقت زمین کانپ رہی تھی، آسمان تھرا رہا تھا۔ تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے داروں کی طرح رو رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ اللہ تو ابراہیم تو جو ہے آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ تو دنیا میں خون بہائیں گے اور فساد کریں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج اللہ ان کے درمیان کہتا ہے آئے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ میرے بندے جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، دیکھو ابراہیم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، ابراہیم نے تو جنت اور جہنم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن میرا حکم مانتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا اور تیار ہو گیا۔ ادھر ابراہیم کی بیوی ہاجرہ شیطان کو دو ٹوک جواب دیتی ہے، اگر میرے شوہر میرے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں تو مجھے فکر نہیں ہے، ایک اسماعیل کیا 70 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں ذبح کروا دیتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرما برداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ قربانی کا مہینہ، یہ قربانی کا تہوار۔ اس لیے قربانی کے جانور پر جب چھری چلائیں تو چھری چلانے سے پہلے آپ اپنے معاملات کو صاف کر لیں، آپ ایک دوسرے سے رنجش اور خطائیں اور غلطیاں ایک دوسرے سے معاف کرا لیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کا تہوار بڑا عظیم تہوار ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، اس آدمی کی کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل، کوئی بھی عبادت پھر اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت، لیکن یہ منہ پہ مار دی جائے گی اگر آپ کا بھائی آپ سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا سنا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے ناراض ہو؟ کہا جی۔ فرمایا جاؤ پہلے اس کو منا لو۔ کہا اللہ کے نبی اس کی غلطی ہے۔ آپ نے کہا یہ میں نے نہیں پوچھا کہ کس کی غلطی ہے، میں نے تم سے کہا جاؤ اس کو منا لو۔ اگر قربانی کر دی اور وہ ناراض رہا تو یہ قربانی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریے میرے بھائیوں، لہذا قربانی صحیح طریقے پر ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی سے پہلے چھری کو اتنا تیز کر لیں آپ کہ قربانی کے جانور کو تکلیف نہ ہو زیادہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم انتقام کے طور پر، قصاص کے طور پر کسی انسان کو قتل کرو، کسی نے قتل کیا ہے، اب بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جانا ہے، احسن القتل، تو اس کو اچھی طریقے سے قتل کرو، اس کے ساتھ آسانی برتو، تکلیف دے دے کر نہیں۔ اور پھر کہا جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز ہو، اور یاد رکھو جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک شخص کو دیکھا وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، تو حضرت عمر نے اپنی کمر سے کوڑا نکالا اور کہا کہ تو اس کو ڈبل موت دے رہا ہے۔ کوڑا مارا نہیں، لیکن تنبیہ کے طور پہ کہا کہ آئندہ اگر جانور کے سامنے چھری تیز کی تو میں کوڑے سے تمہیں ماروں گا۔ جانور کو قبلے کی طرف لٹائیں، قبلے کی طرف اس کا سر کریں، اور اس طریقے سے جب ہو تو آپ اپنا داہنا گھٹنا اس کے بازو پر رکھیں